بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا الحمد لله رب العالمین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل منهم يطلق عليه عالم يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. اب فرماتے ہیں العالمین کے بارے میں کہ ہر مخلوق کی الگ الگ نوعیت، تو ہر نوع گویا کہ ایک عالم ہے. انسان ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہے، جمادات ایک عالم ہے، تو ہر ایک عالم ہے. عالم کی تعداد امام غازی فرماتے ہیں ہزاروں کی تعداد. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اتنے عالم ہے لا تعد ولا تحصى کہ انسان اسے شمار کر سکتا نہیں. آج کی سائنس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اتنی تحقیق اور اتنے ریسرچ کے بعد بھی اب تک کہ ہم صرف مشکل سے 1 سے 2% علم حاصل کر سکیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ابھی بھی 98 سے 99% کائنات کی اشیاء کی معلومات کو جمع کرنا باقی، جس کو وہ لوگ کہتے ہیں ڈارک، یعنی کائنات ہم اندھیرے میں ہے ابھی بھی. کام مشکل سے کوئی کہتا ہے کہ 1% بھی نہیں معلوم کر سکے، کوئی کہتا ہے اگر معلوم کیا ہے تو اب تک کہ کتنا معلوم کیا ہے 2%. تو اس کائنات کو اللہ رب العزت نے انتہائی عظیم بنایا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر نوع گویا کہ اپنے اندر ایک عالم رکھتا ہے. اب اس کے بعد 2 باتیں بیان کرتے ہیں. ایک تو وغلب فی جمعه بالیاء والنون اولو العلم علی غیرهم. اب عالم جو ہے اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہے علم والی، علم رکھنے والی، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو علم نہیں رکھتی. ایک تو یوں دیکھا جاوے تو روح والی اور بغیر روح کی، ذی روح اور غیر ذی روح، پھر ذی علم اور غیر ذی علم. جو روح رکھنے والی چیزیں ہیں اس میں پھر 2 قسمیں ہوتی ہے، ذی علم اور غیر ذی علم. تو اب فرماتے ہیں کہ اکثریت تو اس کی ہے جو غیر ذی روح ہے اور غیر ذی علم ہے. تو تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جمع مذکر سالم نہیں آنا چاہیے، جمع مذکر سالم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ للاکثری حکم الکل. مگر اس کے باوجود بھی لایا گیا ہے جمع مذکر سالم. تو کہا جمع مذکر سالم کیوں لایا گیا؟ کہا اہل علم کی تفوق کو بتانے کے لیے کہ اگرچہ یہ تھوڑے ہیں مگر دوسرے سب کے مقابلے میں زیادہ افضل اور زیادہ اہم ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَغُلِبَ فِي جَمْعِهِ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ أُولُو الْعِلْمِ عَلَى غَيْرِهِمْ. کیونکہ قرآن بھی ایک جگہ پر کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جاننے والوں کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے ان کے بلند مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمع مذکر سالم لایا گیا. تو اس کی طرف اشارہ کیا وَغُلِبَ فِي جَمْعِهِ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ أُولُو الْعِلْمِ عَلَى غَيْرِهِمْ وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُوجِدِهِ.
اب عالم کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ عالم کو عالم کہنے کی وجہ وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ، وہ مشتق ہے العلامتوں سے. علامتوں کے معنی کیا ہے؟ نشانی کے، دلیل کے. اور پورا عالم اور اس کی ہر چیز تدل علی انہ واحد، وہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ موجود بھی ہے اور اللہ واحد ہے. تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود پر کائنات کی ہر چیز دلالت کر رہی ہے. اس جانب اشارہ کرنے کے لیے کہا کہ العالم، کہ اگر تم کائنات پر غور کرو تو تمہیں بہت اللہ کو سمجھنے میں، اللہ کے وجود کو سمجھنے میں کوئی بہت دشواری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کائنات کے حیرت انگیز چیزوں کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ اللہ کو کیا سمجھ سکتے ہو. تو فرماتے ہیں کہ العلامت یہ علم سے بنا ہے. علم کے معنی صرف جاننے کے نہیں آتے، بلکہ المعجم الاشتقاقی الموصل لالفاظ القرآن الکریم کے مصنف ڈاکٹر حسن الجبل، انہوں نے لکھا ہے کہ علم اس کے معنی آتے کیا ہے. کہا اس علم کا سب سے پہلے جو عربی زبان میں استعمال ہوا وہ کیسے ہوا. قرآن کریم کے اشتقاق پر سب سے اچھا کام کیا ہے ڈاکٹر حسن الجبل نے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جنگل میں گھوم جاتا تھا، بھٹک جاتا تھا، راستہ نہیں ملتا تھا اسے، اور پھر بڑی مشقت کے بعد جب اسے راستہ مل جاتا تو وہ وہاں پر کسی چیز کو نصب کر دیتا تھا. کوئی لکڑی نصب کر دیتا تھا، کوئی پتھر بڑا سا نصب کر دیتا تھا، کھڑا کر دیتا تھا، تاکہ کوئی دوسرا بھٹک جائے تو اس کے لیے علامت بنے. کہا ابتداءً اس کا استعمال، علم کا استعمال بھٹکے ہوئے انسان کے دوسرے لوگوں کو صحیح راستے کو بتانے کے لیے رکھی جانے والی علامت کے طور پر ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب انسان کو ضرورت پیش آئی کہ بھئی جاننا ہے تو جاننے کے لیے کون سا کلمہ استعمال کرے، تو پھر علم کا لفظ علم یعلم سے باب سمع یسمع سے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا. تو گویا کہ اس علم کے اصل معنی ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، اور علم کا کام بھی یہی. اور فرماتے ہیں کہ اس میں تیقن کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اس میں کس کا معنی پایا جاتا ہے؟ تیقن کا معنی، کہ قطعی طور پر جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے ایسے علم پر علم کا اطلاق ہوتا ہے. اسی لیے حکیم علومت مجدد امیر رضا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کا اطلاق ویسے دیکھا جائے تو صرف علم دین پر ہوتا ہے. علم دنیا کو علم نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ فن اور ہنر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ فن اور ہنر. اسی لیے ہمارے ہندوستان کے علماء میں دو طبقے، ایک طبقہ ہے ہمارے ندوی حضرات کا اور دوسرا طبقہ ہے ہمارے اکابرین دیوبند کا. ندوی حضرات ہے وہ علم کے اکائی کے قائل. کس کے قائل ہے؟ یعنی علم ایک ہی ہے. علم کی اکائی کا مطلب علم ایک ہے. تو قرآن اور حدیث میں جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہے ان فضیلتوں میں صرف علم دین نہیں آئے گا بلکہ علم دنیا بھی شامل، کیونکہ علم جب ایک ہی ہے تو ساری فضیلتوں کے اندر میں علم دنیا، علم سائنس، ساری چیزیں اس میں آئی. لیکن ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ نہیں، اسلامی مزاج کے خلاف. علم ایک نہیں، علم اکائی نہیں، بلکہ علم کی دو قسمیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع. قرآن میں جو
فضیلت بیان کی ہے احادیث مبارکہ میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کس کی ہے؟ علم نافع. کس کی فضیلت ہے؟ علم غیر نافع کی نہیں. پھر حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ علم دنیا کو صرف مشاکلتاً علم کہتے ہیں ورنہ حقیقت میں علم نہیں، کیونکہ اس سے انسان علم دنیا سے کیا کرتا ہے؟ پیڑ بھرتا ہے، دنیا کماتا ہے، اور جس سے دنیا کمائی جاوے تو یہ بیچارے علم کی وقار کم کرنا ہے. میں ایسے کہتا ہوں، اس پر آشیا لگاتا ہوں کہ علم کی بیچارے کی وقار کم کرنا ہے کہ اتنی بلند چیز ہے، آپ اتنی گھٹیا چیز کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ بھائی اس کو تو ہنر کریں. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون میری نظر سے گزرا تھا، اس میں حضرت نے بڑی اچھی بات لکھی. کہا کہ اس زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے فتنہ فریب الفاظ. اس زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ فتنہ فریب الفاظ. الفاظ کے فریب کا فتنہ. کا شریعت نے، اسلام نے، قرآن اور حدیث نے کسی لفظ کو ایک مقدس معنی کے لیے استعمال کیا اور لوگوں نے انہی الفاظ کو اپنی دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. کہا ان میں سب سے پہلا جو فتنہ ہے فتنہ فریب الفاظ میں ہے وہ ہے علم. کہ علم کو غیر موضوع لہو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور خواہ علم کے بارے میں لوگوں نے غلط بیانی سے کام لینا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. تو آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ علم کو جب مطلق بولا جاتا ہے اور کتاب و سنت میں جب علم کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے مراد علم دنیا نہیں ہے، اس سے مراد علم دین ہی ہے. آپ نے بھی لکھا کہ علم دنیا کا نام ہنر ہے، وہ فن ہے. کیوں؟ کہ اس میں آدمی فنکاری کرتا ہے، اس میں آدمی اپنی ہنرمندی بتاتا ہے. تو اس لیے فرمایا اب کپڑے سی رہا ہے تو کپڑے سینا کوئی علم ہوگا کیا؟ یہ فن اور ہنر ہے. ایسے آدمی سوچے تو سمجھ میں آتا ہے. ٹوپی بنانا، کوئی بولتا ہے کہ مجھے ٹوپی بنانے کا علم ہے؟ نہیں. کیا بولتا ہے؟ میں ٹوپی بنانا جانتا ہوں یعنی میرے پاس ہنر ہے. گھڑی بنانا یہ کوئی علم ہے؟ نہیں. کیا بولتے ہیں؟ گھڑی بنانے کا ہنر ہے. چشمہ بنانا، چشمے بنانے کا ہنر ہے. تو جو بھی چیز ہے یہ سب ہنر اور فن کے قبیل سے. تو جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں، جامعہ اگرچہ اصلی تعلیم دیتا ہے مگر اس کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی علم ہے، نہیں، وہ فن اور وہ ہنر ہے. تو ہر انزلوا قدر منازلہ، ہر چیز کو اس کے مقام اور مرتبے پر رکھنا، یہی اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہے. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج میں کہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ کیا ہے. کہا دو لفظ، العدل والاعتدال. اہل سنت والجماعت کا خاصہ کیا ہے؟ العدل والاعتدال. کہا ہمیشہ انصاف کرنا اور ہر جگہ پر اعتدال سے کام لینا، کہیں پر افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ افراط فی العلم ہے. اور آج کی دنیا کے اندر میں سیکولر ایجوکیشن کے نام پر جو پورا نظام کھڑا کیا گیا ہے اس میں علم دین کو علم ہی نہیں کہتے اور صرف دنیاوی علم کو علم کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تفریط. وَنَحْنُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ. تو ایک طرف افراط ہو رہا کہ جو علم نہیں اس کو علم کہا جا رہا ہے، دوسری طرف تفریط ہو رہی ہے کہ جو اصل علم ہے اس کو علم نہ کہہ کر جو فن اور ہنر ہے اس کو علم کہا جا رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کے درمیان کا راستہ یہ ہے کہ علم دین یہ اصل علم ہے اور علم دنیا یہ فن اور ہنر ہے. قرآن کریم نے جب بھی دنیا کے لیے اور کسی فن اور ہنر کے لیے علم کا استعمال کیا ہے تو اس کا نکرہ استعمال کیا. کیسا استعمال کیا ہے؟
معرفہ استعمال نہیں کیا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی دو چار جگہ پر جہاں بھی استعمال کیا ہے اس نے نکیرہ استعمال کر کر اس کے فن اور ہنر کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے فن اور ہنر کی طرف ہونے کا کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے. مشاکلۃ اسے استعمال کیا ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُوجِبِهِ، اس لیے کہ وہ علامت ہے اس کے موجب پر. اسی لیے بعض مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ رب العالمین، جیسے الحمدللہ آپ نے پڑھا اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہوا. جب اللہ کی وحدانیت کو مانا تو الحاد اور بے دینی کا رد ہوا. اسی طریقے سے جب اللہ کی وحدانیت کو مانا تو خود پسندی کا رد ہوا. اسی لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ جو کہتے ہیں من عرف نفسه فقد عرف ربه، کا یہ غلط. اصل ہے من عرف ربه فقد عرف نفسه. من عرف ربه فقد عرف نفسه، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اللہ کو جانا نہیں. اپنے نفس کو تو سائنس بہت جان رہی ہے. انسان کے بارے میں کتنی معلومات، انسان کے اندر میں اتنے کروڑ خلیے ہوتے ہیں، انسان کا دماغ ایسے کام کرتا ہے، مگر اس کے بعد بھی وہی گدھے کی روش ان کے یہاں پر اللہ کو ان کو اللہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نفس تو سمجھ میں آئے مگر اللہ سمجھ میں آ رہا نہیں. لیکن اصل یہ من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، جب آدمی اپنے رب کو جانتا ہے تو پھر نفس کو جاننا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اور جو اپنے نفس کو جانتا ہے وہ رب کو جان لے وے، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے. بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بایولوجی، فزکس، کیمسٹری کے اندر میں کتنی باریک باریک تحقیقات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد ان کو پوچھا جاوے اللہ کے بارے میں تو بڑے شک ہے، کلی مشکک. تو یہ کون سا ہوا؟ تو حضرت کی بات بالکل صحیح ہے. من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ صحیح نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ پہلا جملہ تو ایک تو الحاد کا رد ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ وحدانیت کا ثبوت ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ خود پسندی کا رد ہوا، خود پسندی کا رد ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ نیہیلزم کا رد ہوا. کل بتایا میں نے نیہیلزم کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو بے غرض سمجھنا، کہ دنیا میں کوئی چیز کسی غرض سے نہیں پیدا کی گئی ہے، سب ایسے ہی آٹومیٹک بنا ہے، ان کے باپ نے بنایا، کچھ نہیں بنا. کیا ہوا؟ خود بخود ہوا. خود بخود ہوتا کیا دنیا میں کچھ؟ آج تک دنیا کے اندر میں کوئی سوئی بھی خود بخود بنی ہے کیا؟ جب سوئی نہیں بنتی تو اتنا بڑا عالم کیسے خود بخود بن سکتا ہے؟ تو ان تمام کا رد صرف ایک الحمدللہ کے اندر میں ہو جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، اور عصر حاضر کی نظریات کا بھی رد ہوتا ہے اگر آدمی اس کو غور سے پڑھے. اسی طریقے سے رب العالمین کے اندر میں کون سے نظریات کا رد ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رب العالمین میں جن نظریات کا رد ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا رد ہوتا ہے مادیت کا، میٹرلزم کا. کس کا رد ہوتا ہے؟ مادیت کا، کہ مادہ پرست، جس کو دنیا پرست بھی کہہ سکتے ہیں. تو مادہ پرست جو آدمی ہوتا ہے وہ صرف مادے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ مادہ، یہ مٹی، ہوا، آگ، یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں. تو اس کو مادیت کہتے ہیں، اس کو دنیا پرستی، اسلام کی اصطلاح کے اندر میں اس کو دنیا پرستی کہتے ہیں، اس کو حب دنیا کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب رب العالمین آپ نے مان لیا کہ کائنات کی ہر چیز کو جلانے والا، پلانے والا، کھلانے والا، پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو خود بخود مادیت کیا ہو جاتا ہے؟ رد ہو جاتا ہے. کہ بھائی ایسا نہیں کہ یہ سب آٹومیٹک بنا ہے اور آٹومیٹک چل رہا ہے، کوئی آٹومیٹک نہیں. سب کے پیچھے ایک عظیم خالق اور کائنات کیا کیا کار فرما ہے. کیوں؟ لِكُلِّ مَصْنُوعٍ صَانِعٍ، ہر مصنوع کے لیے صانع کا ہونا کیا ہے؟ ضروری. یعنی جو بھی بنا ہے، اب یہ بنا ہوا ہے کوئی خاص کام کا نہیں. کس کام کا ہے؟ کہ میں کاغذ نہیں ہوئے اس کے لیے نا، تو لیکن ہے مصنوع. تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ کہاں سے آیا؟ تو خود بخود بنے.
تو کوئی کیا بولے گا بڑا عقل مند ہے. عقل مند نہیں، ارے عقل مند یعنی بیوقوف. ایک دو ہوتے، ایک عقل مند اور ایک عقل. تو اگر اتنی ایسی معمولی چیز ہے جس کا کوئی بہت بڑا مصرف استعمال نہیں ہے، اس کا مصرف استعمال کیا ہے؟ تو ایک کاغذ کی اتر رکھنا ہے. لیکن اس کے بارے میں کوئی پوچھے کہ بھائی یہ تو دو روپے کے ہے، تو دکان پہ سے ایسے اٹھا کے رکھا تھا، بولے خود بخود بنا چل رہا، میرے کو دے دے. ایسا کان پٹی کے نیچے دے گا وہ دکان والا، بولے گا سیدھی سیدھی پیسے لے کے جانے دو، بولتی ہے خود بخود والی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مصنوع کے پیچھے صانع، ہر مصنوع کے پیچھے کیا ہے؟ تو اتنی بڑی کائنات مصنوع ہے، اس کے پیچھے صانع نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں رب العالمین نے مادیت کے تلسم کو توڑا، اور رب العالمین کے ذریعے سے مسلمان کو اور انسان کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اسی کے ربوبیت کی وجہ سے سب ہوا، اسی کی ربوبیت کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، اور اسی کی ربوبیت کی وجہ سے سب کچھ ہوگا. لہذا مادیت کی طرف توجہ دینے کے بجائے آخرت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی حسن ندوی وہ فرماتے تھے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج کی دنیا مغرب جو اپنے آپ کو عیسائیت کہتے ہیں، عیسائی نہیں ہے، یہ لوگ حقیقت میں مادہ پرست ہیں، یہ لوگ حقیقت میں دنیا پرست ہیں، لیکن انہوں نے صرف لبادہ پہنا ہے عیسائیت کا، ورنہ حقیقت کے اندر میں یہ مادیت کا شکار ہے. اور نشأت ثانیہ جب سے ہوئی ہے مغرب میں، نشأت ثانیہ یعنی مغرب اپنے آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نشأت ثانیہ ہوئی. تو نشأت اولا کون سی تھی؟ تو وہ اپنی نشأت اولا بناتے ہیں یونان کا دور، حکما یونان کا دور. گریس کے جو حکما تھے، انٹلیکچوئل تھے، کا اس زمانے کے اندر میں جو ہمارا زمانہ تھا وہ کیا تھا؟ نشأت اولا، اور یہ نشأت ثانیہ ہے. تو جبکہ غلط ہے ان کی حقیقت بیان ہی بالکل غلط ہے. دنیا کی اصل نشأت تو کیا ہے؟ انسان کا خالق اور مالک کے ساتھ جوڑنا. اور دنیا کی تباہی اس میں ہے کہ دنیا کائنات سے ختم. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب رب العالمین انسان مان لیتا ہے تو انسان کے اخلاق بھی صحیح ہو جاتے ہیں، انسان روحانی اعتبار سے بھی صحیح ہو جاتا ہے، انسان عدل اور انصاف کرنے والا ہوتا ہے. لیکن جب رب العالمین اللہ کو نہیں مانتا ہے تو دنیا کے اندر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طاقت اور دوسرا پیسہ. طاقت اور پیسہ، ان دو بنیادوں کے اوپر دنیا کے اندر میں راج کیا جاتا ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کو مارتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے پیسے سے کمزوروں کو اور غریبوں کو کیا کر لیتا ہے؟ خرید لیتا ہے. یہ آج کی دنیا کو دیکھا، امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے. کوئی سپر پاور صرف اللہ کی ذات. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں آنے والی پاگل قسم کی قوم ہوگی. کوئی بولتا ہے کہ رشیا سپر پاور ہے، کوئی بولتا ہے کوئی سپر پاور. اللہ اکبر من کل شیء. ہر چیز میں سب سے بڑی اگر سپر پاور کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے اللہ بار بار اذان میں بھی بلواتا ہے، نماز میں بھی بلواتا ہے، جگہ جگہ پر اللہ بلواتا ہے تاکہ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر میں یہ بات بیٹھے کہ اصل طاقت کا سرچشمہ اور ذات اگر کوئی ہے تو وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں مغرب کے اندر میں دو بڑے بڑے نظریات، آخری اقتصادی نظریات جن کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا پر راج کرنے کے لیے انسان کو دو قسم کے نظریات چاہیے، ایک سیاسی اور دوسرے اقتصادی. مغرب میں پہلا اقتصادی نظریہ ایڈم اسمتھ نے پیش کیا. ایڈم اسمتھ نے دنیا کو نظریہ پیش کیا، اس کو کہتے ہیں کیپیٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام. کیپیٹلزم کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ مال اور دولت ہے، سرمایہ یعنی دولت. تو کیپیٹلزم کا مطلب کیا ہے کہ ساری تگودو اور محنت کس کے ارد گرد گھومنی چاہیے؟ مال کے ارد گرد. مال 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 اور مال، بس
ایک ہی تسبیح ہاتھ میں بھی، زبان میں بھی، دل میں بھی، دماغ میں بھی، ہر جگہ پر۔ اور مال کیسا؟ مال کمانے کے لیے نہ کوئی حلال، نہ کوئی حرام، نہ کوئی جائز، نہ کوئی ناجائز۔ کہا قانون رصد و طلب کی بنیاد پر انسان کو مال کمانا ہے۔ ان کے یہاں پر دو بنیادی اصول ہے کیپیٹلزم کے یہاں پر۔ ایک ہے لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، جس کو کہتے ہیں قانون رصد و طلب، اور دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں لیزر فیئر، یعنی تاجر کو کمانے کی آزادی۔ ان دو اصولوں پر یہ پورا علم سرمایہ دارانہ نظام کا نظام کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ اور کیا بتاتے ہیں یہ؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو آزاد چھوڑو، کسی پر کوئی پابندی مت لگاؤ۔ لوگ مارکیٹ میں لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، قانون رصد و طلب کی بنیاد پر چیزوں کو بیچیں گے اور چیزوں کو خریدیں گے۔ جیسے ہم جامعہ میں، جامعہ کی اس مارکیٹ میں بیچنے کے لیے وہی چیز آئے گی جس کی طلباء کو ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں طلب۔ اور جو چیز بیچنے کے لیے آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسد۔ اب یہاں پر کوئی آپ کو لیڈیز کپڑے بیچتے ہوئے ملے گا؟ ارے ملے گا؟ نہیں ملے۔ کیوں؟ بولے معلوم یہاں سب جین سے، لیڈیز نہیں، تو رسد لیڈیز کپڑے کی رسد یہاں آئے گی نہیں۔ ہاں جینس کپڑے بیچنے کے لیے جمعرات کے دن برابر کیا ہو جاتے ہیں؟ آ جاتے ہیں۔ دوپٹہ بیچنے کے لیے آئے گا کوئی یہاں پر؟ نہیں۔ لیکن ٹوپی بیچنے کے لیے برابر کیا ہو جاتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جن چیزوں کی طلب محسوس کرتا ہے بیچنے والا، اسی کو رسد کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے۔ تو کہا کہ رسد اور طلب کی بنیاد پر مارکیٹ پہ نظام چلتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب کسی چیز کی رسد، جس چیز کو بیچنا ہے وہ زیادہ ہو اور اس کی طلب کم ہو تو اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور اگر طلب زیادہ ہو اور رسد کم ہو تو ریٹ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے یہ چاول وغیرہ بیچنے والے بیچتے ہیں تو پہلے جیسے 15 روپے، 20 روپے کی، 10 روپے کی جو بھی آپ یہاں پلیٹ بیچتے ہیں برابر، جب تک کہ گراہک ہوتے ہیں۔ پھر جب گراہک کم ہونے لگتے ہیں، 11 بجنے لگتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ تھوڑا، چلو بھائی اس کے پاس مال پڑا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اب بچے کم ہونے لگے، ختم ہو جائے گا، چلے جائیں گے تو کچھ ملے گا، یہ بھی بگڑ جائے گا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ 5 روپے کم کر دیتا ہے کہ بھائی 15 والے 10 میں، چلو بھائی 10 میں۔ اب جو وہاں پر انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ 10 میں کیا کرتے ہیں؟ خرید لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یار اب تو کبھی ختم ہو رہے ہیں، بہت کم بچے ہوئے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اور کم کر دیتا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں رسد زیادہ آ گئی اور طلب کم ہے تو ریٹ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ کچھ بولنے کی، سیکھنے کی، کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فطری قانون ہے، ایسا قانون ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر، اور جیسے کیلے بیچنے کے لیے آدمی آ کے بیٹھتا ہے ابھی وقت میں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ شارٹ ٹائم میں فٹافٹ ان کو لے کے جانا ہے، تو وہ برابر اچھے ریٹ کے اندر بیچے گا، ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ لیکن یہی کیلے بیچنے والا رات میں دیکھے گا کہ ختم نہیں ہو رہے، تو آخر میں کیا کرے گا؟ وہ ایک دم سستا کر دے گا۔ اسی رسد و طلب کی بنیاد پر پوری دنیا کے مارکیٹ چلتے ہیں۔ کیا آپ آدمی کو آزاد چھوڑ دو؟ کہا بس یہی کام ہے دنیا میں، دوسرا کوئی کام نہیں، یعنی پیسہ کماؤ، جیب بھرو، پیٹ بھرو اور مر جاؤ۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام۔ اور دنیا میں جہاں بھی سرمایہ دارانہ نظام آتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام اپنے ساتھ میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کو لے کر آتا ہے۔ یہ دونوں کا چوری دامن کا ساتھ، سرمایہ داریت اور جمہوریت۔ کسی زمانے میں جب سرمایہ داری نے سر اٹھایا تھا تو لوگوں نے اسلامی سرمایہ دارانہ نظام بھی کہنے کی کوشش، لیکن بیوقوف۔ اسلام کا اپنا ایک الگ نظام ہے۔ اسلام کو کسی سرمایہ دارانہ نظام سے کچھ مستعار لینے کی ضرورت نہیں۔ جمہوریت آئی، بولے جمہوریہ اسلامیہ، لا جمہوریہ اسلامیہ نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ 36 کا آنکڑا ہے. 36 کا آنکڑا سمجھتا ہے نا؟ 36 کے آنکڑے میں کیسا ہوتا ہے؟ 3 کا منہ ادھر اور 6 کا منہ ادھر، تو ایک ادھر ایک ادھر، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، دونوں ایک ساتھ جوڑ سکتے نہیں. تو اسی طریقے سے دنیا کو کوئی بھی مادی نظریہ اور دنیا کا کوئی بھی نظریہ، اس کو اسلام کو اس کی ضرورت نہیں. یہ جو لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں، مغلوبیت کی بیماری سب سے بڑی بیماری، پہلے بتایا میں نے تفسیر میں، وہ لوگ ایسے دھندے کرتے ہیں. اسلامی جمہوریہ، پاکستان کو بولتے اسلامی جمہوریہ. جمہوریہ کوئی اسلامی نہیں ہوتی. جمہوریت اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسلام میں شورائیت ہے، جمہوریت نہیں. حضرت تھانوی بڑی اچھی بات فرماتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ جمہوریت میں رائے کو شمار کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، اور شورائیت میں رائے کو تولا جاتا ہے. کہ بھائی ہم کو یہ کام کرنا ہے، چلو 50 لوگ بیٹھے، ووٹنگ کرو. اب 40 نے بول دیا ہاں لوگ کر لیں گے، اب چاہے وہ غلط ہوگی صحیح. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ. اکثریت کم عقل ہوتی ہے، اکثریت کم علم ہوتی ہے، تو جو وہ رائے دے گی وہ بھی ان کے جیسی ہوگی. تو کہا نہیں. تو ہمارے یہاں پر عام رائے کو بھی نہیں. ہمارے یہاں شورا میں کیا ہوتا ہے کہ امت کے وہ طبقہ جو بہت پڑھا لکھا، ذہین اور فقیہ ہو، ایسے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے. پھر وہ منتخب لوگ آپس میں بیٹھ کر کسی چیز پر مشورہ کرتے ہیں. ان میں سے جس کی رائے وزنی ہو اس پر عمل کیا جاتا ہے. زیادہ رائے پر عمل کیا جاتا ہے. اس پر عمل کیا جاتا ہے وزنی رائے. جیسے حضرات صحابہ میں اختلاف ہوا کہ مانعین زکات کے ساتھ جہاد کرنا یا نہیں کرنا. ایک طرف سارے صحابہ اور ایک طرف ابو بکر اکیلے تنہا ہوئے. لیکن عمل کس پر ہوا؟ ابو بکر نے. لقد شرح اللہ صدر ابی بکر. تو یہ ہے شورائی نظام. تو عمل کس کے اوپر؟ اس پر نہیں ہوا. کس پر؟ کہ وہ اتنے سارے صحابہ ایک طرف سے سب 10,000. کہا وہ 10,000 نہیں 10 لاکھ بھی ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے. حضرت ابو بکر نے جو بات کہی وہ اور صحیح ہوا کہ اگر آپ مانعین زکات کے ساتھ اس وقت زکات جہاد نہ کرتے، انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے، تو دھیرے دھیرے کر کر دین کی ہر چیز ختم ہو جائے. کچھ دن کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہم سب کریں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو ہم ان کو زکات کی چھوٹ دی تھی. کچھ لوگوں کو کس کی چھوٹ دے دی جاتی؟ روزے کی. پھر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہم سب پڑھیں گے لیکن ہم سے نماز نہیں پڑھے گی. تو پھر ان کو کس کی چھوٹ دے دیتے؟ نماز کی. پھر کچھ لوگ ہم سے سب ہوگا مگر ہم سے حج نہیں ہوگا. آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. حج کی کیا ضرورت ہے یعوذ باللہ. تو لیکن حضرت ابو بکر نے دروازے بند کر دیا. کہا نہیں، اصول دین پہ کمپرومائز نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ سب بھی شہید ہو جائے چاہیے لیکن کمپرومائز نہیں ہوگا، مصالحت نہیں ہوگی. تو اصول میں کبھی بھی اسلام نے کمپرومائز نہیں کیا. لہذا اسلام کے جو اصول، ہمارا نظام ہے نظام خلافت اسلامیہ، وہ کافی ہے. اس کو نہ کسی جمہوریت کی ضرورت ہے اور نہ اس کو کسی اشتراکیت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے دوسرا نظام دنیا کے اندر میں آیا 20ویں صدی میں. اس کو کہا جاتا ہے سوشلزم، اشتراکیت. اشتراکیت کے ساتھ سیاسی نظریہ ہوتا ہے کمیونزم. اشتمالیت اس کو کہا جاتا ہے. اشتمالیت عربی میں کہتے ہیں اشتمالیت، کمیونزم. اشتراکیت نے کیا نظریہ پیش کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے مالدار لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، غریب پیس رہا ہے. تو کہا اپنے ایسا نظام لاؤ کہ سب برابر سارا ہو. کہا چپراسی کو بھی 500 روپے پگار تو وزیر اعظم کو بھی 500 پگار ملے گا، پروفیسر کو بھی 500، یعنی سارے لوگوں کو ایک جیسی دولت نصیب کی ہے. جبکہ ان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی خالی کاغذ پہ ہو. تو اشتراکیت نے یہ نظریہ پیش کیا. اور ان کا سوشلزم کتنے انسانوں کو مارا؟ کہا رشیا نے تقریباً
6 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کو اپنے نظر. اسی کو کہتے ہیں نا جب رب العالمین کو نہیں مانتے ہیں تو طاقت پہ چلا جاتا ہے, دولت پہ چلا جاتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام مغرب کے اندر میں جو رائج ہوا, اس سرمایہ دارانہ نظام نے تو بے شمار انسانوں کو, ایک اندازے کے مطابق 200 کروڑ انسانوں کو قتل کیا. صرف امریکہ کے اندر میں 11 کروڑ ریڈ انڈینز کو مارا گیا. ابھی دنیا کے اندر میں مار رہا ہے, کون مار رہا ہے؟ جیسے جس کی اوپر مرضی آئی, کوئی بھی فرانس حملہ کر دے گا, کبھی امریکہ حملہ کر دے گا. تو یہ سب رب العالمین کو نہ ماننے سے طاقت اور دولت کے اوپر سب چیز چلی جاتی ہے. دولت اور طاقت, کیا بولتے ہیں, بھینٹ پیسہ دیکھ تماشا. دنیا میں نہیں چل رہا ہے, جو طاقتور ہے وہ, اور جس کے پاس پیسہ ہے اسی کا سب کچھ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ رب العالمین کو جب آدمی اچھے سے سمجھے اور سمجھائے اور لوگوں تک پہنچائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو کر ساری دنیا کے اندر میں انسان بھائی بھائی بن کر انسان عدل اور اعتدال کے ساتھ زندگی کیا کرتا ہے, گزارتا ہے. ورنہ اسی طرح کی افراد اور تفریح میں کیا ہوتا ہے, شکار.